باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ اہمیت الطہارہ، طہارت کی اہمیت۔ مسئلہ نمبر 4، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ یعنی نماز ہے، ہم چاہیں کہ بھئی ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن ہم اس سے پہلے وضو نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، وضو کے بغیر ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مال غنیمت کا ہے، وہ بھی مال جو ہم نے صدقہ کرنا ہے، وہ صدقہ کرنے والا مال ہمارا پاک رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کا حق مارتے رہیں، چوری کرتے رہیں، اور پھر ہم سوچیں اللہ کی راہ میں بھی تو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں۔ نہیں ہے تو نہ دیں، اور اگر ہے تو رزق حلال اللہ رب العزت کے راہ میں دیں۔ اللہ وہی قبول کرتا ہے جو رزق حلال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، اس کی قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی، صرف آپ کی نیت سے نیکی قبول نہیں ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ تو یعنی طہارت لازمی ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہمارے معاشرے میں طہارت پر زور نہیں دیتے جتنا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس بات پر زور دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طہارت، پاک صاف ہونا، وضو کرنا، یہ نماز کی شرائط ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے پاک صاف ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وضو کر کے بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کا پہلے وضو ہو۔ طہارت، وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نماز قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں، تو یہ چابیوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز کی چابی وضو ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے۔ ان کا یعنی یہ مین چیزیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامت عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول، رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو۔ اب تو میرے خیال میں جب سے اب یہ کموڈ آ گئے نا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکے، وہ جا کر کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو لائٹ لیتے ہیں۔ پیشاب کی یہ جو چھینٹیں ہیں، اس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ وہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو چغلیوں کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو اس سے پرہیز کرنا ہے بہت زیادہ، اور اگر ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر اس کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ آرام سے کسی کے گھر بھی جائیں نا، کھڑے ہو کے کر کے آ جاتے ہیں، وہ چھینٹیں پھیلی ہوئی ہوں، اور جو پھر بعد میں جاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اس پر، تو کتنی ناپاکی پھیلتی ہے۔ تو بعد میں جانے والے کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، تو یہ ماؤں نے بچوں کو ٹریننگ دینی ہے۔
ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم طہارت کے معاملے میں ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا ایک یہ رویہ ہے ہم کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں نا اس لیے ہم کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا یہ کہتے ہیں، یا ایک ایسا ایکسٹریم ہے کہ وہ ان کو وہم ہی ہوتا ہے کہ صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، وضو ہو رہا ہے تو آدھا ایک گھنٹے سے تک ہم وضو کر کے فارغ نہیں ہوں گے، تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ طہارت کرنی ہے لیکن محتاط رویے سے، نلکا تھوڑا کھولیں اور پھر اس کے بعد جلدی سے وضو کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، اور پھر اگر واش روم جائیں بھی تو اگر چھینٹیں ادھر ادھر پھیل گئیں یا پاؤں کے اوپر آ گئیں یا کپڑوں پر آ گئیں تو فوراً اس کو پھر صاف کریں، اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے غفلت نہیں برتنی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے لیکن مسلمان اس بات کی پرواہ کرتے ہیں، بچوں کو کہیں کہ بیٹھ کے کریں، ٹھیک ہے، اور اگر بچوں کا ادھر ادھر نکل جائے تو اس بات کی پرواہ کریں، وہ بیڈ پر کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، بچے بستروں پہ کر دیتے ہیں، چادروں پہ کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتی مائیں، وہ کہتی ہے کہ ہم نے کون سی نمازیں پڑھنی ہے، فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے، اور آپ نے فرمایا قبر میں عذاب ہو سکتا ہے جو اس طرح یورین کے چھینٹوں سے یا اس بات کے خیال نہیں رکھے گا، اس کو قبر کا عذاب ہوگا۔ تو تھوڑی سی بد احتیاطی سے بہت بڑا یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ اگلا ہے پانی کے مسائل، الماء، پانی کے مسائل، مسئلہ نمبر 6، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا نتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور یعنی مچھلی بھی حلال ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ جاری پانی پاک ہوتا ہے، کہیں ٹھہرا ہوا ہے پانی کنویں کے اندر، ٹھیک ہے، یا کسی ٹب میں رکھا ہوا ہے، کسی بالٹی میں رکھا ہوا ہے پانی، اور وہ کھلا پڑا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر پیشاب کی چھینٹ چلی گئی، تو وہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے۔ لیکن جاری پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، وہ جاری ہے، وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی کیا پاک رہتا ہے؟ ان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ومیمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا من اناء واحد فی قصعۃ فیہا اثر العجین، رواہ النسائی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا، پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر تھا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آٹا پاک ہے اور اسی پانی سے آٹا گوندا ہوگا اور اسی پانی کے اندر اور پانی ڈال کر ایک ٹب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہائے ہیں اور آپ کی زوجہ حضرت میمونہ بھی نہائی ہیں، تو اس سے انہوں نے غسل کیا اور وہ پاک صاف ہو گئے۔ یعنی پانی کے اندر کوئی بھی پاک چیز ڈالیں، جیسے ہم پانی کے اندر لیمن ڈال دیتے ہیں یا عرق گلاب ڈال دیں یا تیل ڈال دیں، آئل ڈال دیں، ٹھیک ہے، خوشبو کے لیے، تو اگر کوئی پاک چیز ڈالیں گے تو وہ پانی پاک رہے گا، لیکن اگر ایک چھینٹ پیشاب کی چلی گئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پاک چیز ڈالیں گے تو پاک رہے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا آٹا چلا گیا، آٹے کے اثرات ہیں، پانی تھوڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پانی سے کیا کریں، اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بلی کا جوٹا پاک نہیں ہوتا، یعنی بلی اگر پانی میں منہ مار لے یا دودھ کے اندر منہ مار لے تو اس کا جوٹا پاک نہیں ہوتا۔ اب اس کی حدیث آ رہی ہے۔ اگلا مسئلہ بھی
میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کیا کر سکتے ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اتوضأ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منہ الحرۃ قبل ذلك، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پانی پی چکی ہوتی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حدیث آ گئی نا، اس کا مطلب ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ میاں یا بیوی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے، یعنی اسی ایک برتن میں میاں ہاتھ ڈال دے یا اسی پانی کے اندر بیوی ہاتھ ڈال دے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ دونوں کے ہاتھ ڈالنے سے، میاں نے پہلے غسل کر لیا یا میاں نے پہلے وضو کر دیا، پانی بچ گیا، وہ پانی پاک ہے، اس سے بیوی بھی وضو کر سکتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، رواہ ابی داود۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اسے ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ کتے کا جوٹا ناپاک ہے، بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دین ہمارا آسانی والا ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ بلیاں تو آ ہی جاتی ہیں اور اکثر ہم چیز بھول جاتے ہیں، باہر رکھ کے کچن میں بھول جاتے ہیں اور بلی آ کر اس میں منہ مار دیتی ہے، تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 10، استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے کیا؟ یعنی نجاست سے مراد پانی کے اندر کوئی مٹی یا گرد وغیرہ آ جائے، اکثر پانی کھلا رہتا ہے نا، مٹی آ گئی، کوئی تنکا گر گیا اس کے اندر، کیا وہ پانی پاک رہتا ہے؟ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا عاقل فتوضأ وصب علی من وضوئه فعاقلت، رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، یعنی بخار ہوگا اور زیادہ ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا، یعنی بچا ہوا پانی تھا تو اس پانی کو بھی آپ نے استعمال کیا کیونکہ وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اور اگر بچا ہوا پانی رکھا ہوا ہو، ہم بھول جائیں، کھلا رہ جائے، مٹی گرد، حدیث مسئلہ تو یہی ہے نا، مٹی گرد تنکا وغیرہ کوئی آ گیا اس پہ گر گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل یہ دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے کہ جن جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا، پانی کی قلت ہوتی ہے، ہم تو پانی بہاتے ہیں اور گراتے ہیں اور فضول بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور اسلام ہماری کتنی رہنمائی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پانی رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، اس کو استعمال میں لاؤ، اس کو پھینکو نہیں، اس پانی کی قدر کرو۔ تو لہذا جو بچا ہوا پانی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی ان کے اوپر ڈالا تو انہیں ہوش آ گیا، اور نہیں پانی منگوایا، وضو کیا اور لوٹے سے وہ پانی پھینک دیا۔ مسئلہ نمبر 11، پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جیسے ٹب یا بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے نا پانی، اس کو پھر ہم نے حفاظت کرنا ہے، اس کو ڈھک دینا ہے۔ ڈھک کے رکھیں گے تو وہ پانی پھر پاک ہے، لیکن اگر ڈھک کے نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی ناپاک چیز اس میں گر گئی، چھینٹ چلی گئی تو وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کہیں پر بھی پانی کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جاری پانی میں اگر کوئی یورین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ناپاکی کوئی بھی صاف کرنا چاہے۔ اکثر جاری پانی میں کپڑے دھو لیتے ہیں، جانور آ کر پانی پی لیتے ہیں، لیکن کھڑے پانی میں ایسے کام نہیں کرنے، سارا کا سارا پانی پھر ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی سی گندگی چلی جائے یا زیادہ گندگی چلی جائے، پھر اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اگلا باب ہے آداب الخلا،
خلا کا مطلب ہے خالی ہونا، یعنی بیت الخلا کے آداب، رفع حاجت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 12، بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جینوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب دیکھیں اسلام ایسا پیارا دین ہے، ایسا مکمل دین ہے کہ ہمیں پبلک کے تو آداب سکھاتا ہے، لیکن وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، وہ کام جو ہم اکیلے کرتے ہیں، اس کے بھی ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کے، ملنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، لیکن واش روم میں تو ہم اکیلے جاتے ہیں، تنہا جاتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں تنہائی کے بھی آداب سکھا رہا ہے۔ ہمارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین صرف ظاہری نمود و نمائش کا دین نہیں ہے۔ جا رہے ہیں واش روم میں اکیلے، تنہا جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے یا پھر انسان کو خود کو پتا ہے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں، یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور ان سے کہا کہ ان کا نبی تو ایسے ہے کہ انہیں واش روم جانے کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ تو ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، اور ایک مسلمان واش روم جاتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ لیکن یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ واش روم جانے سے پہلے، وہاں جا کے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ جانے سے اگر بھول گئے تو پھر واپس آئیں، پھر پڑھ کے چلے جائیں اگر آپ کو اتنی جلدی نہیں ہے تو۔ لیکن یہ کہ یہ دعا پڑھ کر جانی ہے، اور آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو یہ یاد دعا کر لیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ دعا پڑھتے غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اور یہ دعا پڑھتے۔ اسے ابو داود نے روایت کی ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی اور باہر نکلتے وقت بھی اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ نکل کے پڑھنی، ہاں یہ دعا باہر نکل کے پڑھنی ہے، غفرانک۔ کیونکہ دیکھیے کہ جب انسان اس نجاست سے فارغ ہو کر آتا ہے تو انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور یہ نجاست کا نکلنا انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو اس پر بھی آنے کے بعد بھی غفرانک، یا اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو آپ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں فارغ ہو کر آ گئی، یا اللہ میرے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اس پر آپ مجھے پکڑیے گا نہیں، مجھ پر یہ فضل کرتے رہیے گا کہ کھاتے بھی رہیں اور ہم نکالتے بھی رہیں، ہے نا؟ اور پھر یہ دعا مانگے غفرانک۔ اچھا یہاں وہ دعا نہیں ہے جو دوسری دعا میں نے اس دن آپ سے کہا تھا، وہ بڑی پیاری دعا، اگر اس کا مفہوم دیکھیں نا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نجاست دور کر دی اور مجھے عافانی صحت دی۔ ذرا سا بھی رک جائے نا، کانسٹیپیشن ہو جائے یا یورین نہ آئے، یقین مانے گیس ہو جائے، اتنی سخت انسان تکلیف میں ہوتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، بلکہ بہت شدید، ہاں بہت شدید انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کسی بھی لمحے اللہ رب العزت کو نہیں بھولتا، اگرچہ اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہے، لیکن باہر نکلنے پر بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، اور اگر نہیں آتی تو یہ چھوٹی سی دعا غفرانک، اور مسلمان کا انہی کاموں سے اجر بن جاتا ہے۔ دیکھیں واش روم جانا بھی ہماری عبادت بن جائے گا۔ واش روم جانا، جاتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں، دعا پڑھ کر جا رہے ہیں، باہر نکلے ہیں تب بھی دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا عمل عبادت بن جائے گا۔ سنت پر عمل کرنا، ہاں باہر نکل کے پڑھیں گے، باہر نکلنے کے لیے جب اندر جانا تو باہر ہی پڑھنی ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہمارے واش روم ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے بن گئے کہ ہماری وہ جو سیٹ ہے وہ دور ہوتی ہے، ہماری وہ جگہ ہے بیسن والی، نہانے وہاں پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا وہ جو ایریا ہے نا، جو ناپاکی والا ایریا ہے نا، وہ ناپاکی والا ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پڑھ لیں۔ دیکھیں نا واش روم ہمارے وہ جو ہے نا بیسن والی جگہ، وہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہانے والی جگہ وہاں پر وہ نارمل جگہ ہو جائے گی، وہ نارمل جگہ ہو جائے گی۔ اصل میں نجاست کو ڈھانپنا ہوتا ہے، اور ہماری تو اب نجاست نظر ہی نہیں آتی، ہم تو پانی بہا دیتے، واش ہو جاتی ہے۔
جب نجاست پڑی ہو اس وقت اصل میں بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے پڑھنا، لیکن پھر بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں، نجاست والی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ دعا پڑھ کر جائیں، اور جب ہم نے پڑھنا تو اس جگہ سے وہ بیسن والی جگہ پر آئے تب ہم پڑھ لیں، اور ہم نے اب کھڑے ہو کر وضو کرنا ہے تو وہاں پر ہم کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب واپسی کی دعا ہے اس میں اگر اندر والی جو چیزیں ہیں یا غلط چیزیں ہیں وہ باہر ہمارے ساتھ نہ آ سکیں، اس لیے بھی ہوتی ہے جو جنات غلط اصل میں تو ہر شر سے بچنے کے لیے ہم نے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ آئیں یا نہ آئیں یہ غیب کا معاملہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا یہ غیب کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں جو سکھایا ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہر شر سے ہم محفوظ رہیں گے الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 13 دیکھیے، بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا، مہر نبوت تھی نا آپ کی، آپ اسے اتار دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو گلے میں کوئی بھی لاکٹ ہو، گلے میں کوئی بھی انگوٹھی ہو، ہاں اس کو اتار کر جانا ہے۔ وہ بیت اللہ بنا ہوا ہو، وہ بھی اسلامی شاعر میں سے ہے نا، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کو پھر آپ اتار کر جائیں۔ اور اگر کسی نے گلے میں تعویذ ڈالا ہو، اس میں بھی تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں تعویذ تو کبھی اتار ہی نہیں سکتے، اتارا تو فوراً جن شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی کی، آپ انگوٹھی اتار کر جاتے تھے۔ اللہ کا نام اگر لکھا ہو تو بھی اتار دیں، تب بھی اتارنا ہے نا، لاکٹ پہ ہمارا اللہ کا نام لکھا ہے، بیت اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ بھی اتارنا ہے۔ تو کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس پر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو اتار کر رکھیں، اور تعویذوں کو بھی پھر اتار کر جائیں۔ پہننے ہی نا، پہلے تو پہننا ہی نہیں چاہیے، وہ تو یہ مانتا ہی نہیں ہے، بتایا تھا تعویذ تو پہننا ہی پہننا ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے نا، دیکھیں تو پھر تعویذ کو کون بار بار اتارے گا، کون بار بار پہنے گا؟ تو تعویذوں کو تو اصل میں پہننا ہی نہیں چاہیے۔ جس نے تعویذ پہنا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب یہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی بھی چیز حفاظت نہیں کر سکتی۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 14۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم علی حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب خالی میدان ہو، جب کھلی اوپن جگہ ہو تو ہم قبلے کا خیال رکھیں، نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ لیکن یہ دیکھیں جیسے ہمارے واش روم کور ہوتے ہیں، دیواریں، پھر بھی ہمارے مسلم ممالک میں اس بات کا گھر بناتے، واش روم بناتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں، وہاں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے، تو وہاں پر پھر ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کیونکہ دیواریں تو بنی ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رقیت علی بیت اختی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، یعنی یہ حضرت حفصہ عمر کی بیٹی ہیں اور عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر ایسی جگہ چلے گئے جہاں ایسے واش روم بنے ہوئے ہیں جیسے غیر مسلم ممالک میں، تو وہاں اسلام سختی نہیں کرتا، مشقت میں نہیں ڈالتا کہ اب آپ
कुछ करो फिर तो आप वॉशरूम जा सकते हो, वरना नहीं। तो इस्लाम कहता है फिर आप अपनी जरूरत पूरी कर लो। छत पे तो ज़ाहिर दीवार होगी ना। हाँ, तो वो दीवारें बनी हुई हो या फिर ये कि किसी जगह पर इस बात का ख्याल ना रखा हुआ हो, तो फिर आप इस बात का फिर आप ये कर सकते हैं। अल्लाह ने मुशक्कत में नहीं डाला। पहले तो आप ख्याल रखें, ठीक है। हमारे घरों में मुस्लिम ममालिक में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि न पीठ हो न किबले की तरफ मुंह, ऐसे बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी ओपन जगह पर हैं या किसी नई जगह पर चले गए हैं जहाँ पर इस बात का ख्याल नहीं रखा, तो फिर आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, इसमें गुनाह वाली कोई बात नहीं है। मसला नंबर 15, रफ़ा हाजत के वक्त यानी प्राइवेट पार्ट शर्मगाह को दाएं हाथ लगाना मना है। अगला मसला नंबर 16, दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना है। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमस्सकन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही वहुव यबूलु वला यतमस्सह मिनल खलाई बियमीनिही वला यतनफ़्फ़सु फिल इनाई, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब करते वक्त कोई आदमी पेशाब या अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ से ना छुए, ना ही दाएं हाथ से इस्तंजा करे, ना ही कोई बर्तन में फूंक मारे, कोई चीज़ खाते पीते हुए। इसे मुस्लिम ने रिवायत की है। इस्लाम एक ऐसा प्यारा दीन है कि उसने हमें हर चीज़ के अदब सिखाएं, मैनर्स सिखाएं। हर अच्छा काम हमने दाएं हाथ से करना है। हर नजस वाला काम, हर नापाकी वाला काम, नापाकी को दूर करने वाला काम हमने बाएं हाथ से करना है। हत्ता कि नाक भी अगर हम साफ़ करते हैं, सुनकते हैं, तो वो भी हम बाएं हाथ से करते हैं। ये हमारी इस्लाम तरबियत करता है, ये हमें इस्लाम आदाब सिखाता है। कोई भी अच्छा काम करना है, किसी भी काम की शुरुआत करनी है, तो वो हम दाएं हाथ से या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ से शुरू किया करते थे। और ये दूसरी बात कि ना ही किसी खाने वाले बर्तन में फूंक मारे। ये तो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आज हमें पता चला कि इंसान की फूंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और ये एक किस्म की जहरीली गैस है जो कि हमें नुकसान देती है। हम सूप पीते हैं, हम रोटी गर्म हो तो फूंक मार रहे होते हैं। इस्लाम ने हमें मना कर दिया। ये तो अब साइंस ने रिसर्च किया कि हमारी फूंक से जहरीले मादे निकलते हैं। हमें किसी भी खाने पीने वाली चीज़ पर फूंक नहीं मारनी चाहिए। हाँ, उसको वैसे रख दें, ठंडे हो जाए फिर खा लें, है ना। चाय को एक बार पहले गरम लेंगे और फिर उसके बाद फिर जब बहुत गरम लगेगी, ज़बान जलने लगी, तो फिर हमारा एक तरीका है, हम कहते हैं मज़ा ही नहीं आता जब तक कि हम फूंक ना मारे और फिर उसको ना पिए। तो इस्लाम ने मना कर दिया कि खाने पीने वाली चीज़ पर फूंक नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, फिर इससे ये जो दम करते हैं, क्या उससे मुंह से जरासीम नहीं निकलते होंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर फूंक वैसे मार कर दम किया। वो किसी चीज होता है ना कि पानी पर दम कर दो, और वो जो है जो हमारे यहाँ ख़त्म करवाते हैं और इमाम साहब को बुला कर पढ़ कर उन्हें कहते हैं खाने पीने वाली चीज़ पर फूंक मारे। इससे मना कर दिया। देखिए हदीस है कि आपने मना किया किसी भी बर्तन पर फूंक मारें। अब ये साइंस ने रिसर्च किया कि हमारे अंदर से जहरीले मादे, नुकसानदेह हमारे अंदर से जो है जरासीम निकलते हैं। हमें किसी भी खाने पीने वाली चीज़ पर फूंक नहीं मारनी। यही तो मैंने बताया ना, वैसे फूंक मार दें दूर से। वो तो दूर से मारते हैं ना। अब खाने वाली चीज को हम बिल्कुल करीब करके जो फूंक मारते हैं, उससे जहरीले मादे उसके अंदर जाते हैं। वैसे फूंक मारे, वो तो मारते हैं, फूंक कर दिया यानी दम जो हम करते हैं, वो उससे जहरीले मादे इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जो खाने पीने वाली चीज में फूंक मारते हैं, वो जहरीले मादे उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने मना किया। मसला नंबर 17, तहारत दाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुहिब्बुल तयम्मुना फी तुहूरिही इज़ा ततहरा व फी तरुज्जुलिही इज़ा तरज्जला व फी इंतिआलिही इज़न ताला, रवाहु मुस्लिमुन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करने, कंघा करने और जूता पहनने में दाएं तरफ से आगाज़ करना पसंद फरमाते थे। तो यानी जो भी ऐसा काम करना है जो कि यानी वुज़ू करना है, कपड़े पहनने हैं, कोई भी अच्छा काम करना है, नजस काम तो हमने बाएं हाथ से करना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप दाएं हाथ से करते थे, और ये एक मुसलमान की शनाख्त है।
ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ بچے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، لکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کھانا کھانے لگے جب بھی بائیں ہاتھ سے، آپ نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ان کو یاد دلانا ہے بیٹا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے ایسے کہہ دیا کہ میں اسی ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں اسی ہاتھ سے کھانا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پھر کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے، اور واقعی اس کا کبھی بھی پھر دائیں ہاتھ ایسا ہو گیا کہ منہ تک کبھی بھی نہیں جاتا تھا۔ تو سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ جو بچے بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کے اس ہاتھ میں کٹنگ کرنی ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لکھنا ہے تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو مرضی کام کر لیں، لیکن کھانا ان کو آپ نے ٹوکنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو یاد دلانا ہے کہ کھانا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ہمارے ہاں یہ جو فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی عادت ہے۔ اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے اور ان آداب کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور یہی سنت ہے، اور یہی ایک مسلمان کی شناخت ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ وہ واش روم جاتے ہوئے، وہ کھانا کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر کرتا ہے، پہچان رکھتا ہے، اور اس کی کے مطابق ان کاموں کو کرتا ہے، تو یہ کام ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ 18، راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لعنت کے کام کیوں کہا؟ اس لیے کہا جب بھی کوئی انسان ایسا اذیت والا کام کرے گا تو لوگ اس کو بد دعا دیں گے۔ درخت کے نیچے تو انسان کو سایہ ملتا ہے، اور انسان دھوپ سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے، اور کبھی بیٹھنے لگتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے نجاست ہوتی ہے، اور انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور گندگی بھی انسان کو لگتی ہے۔ تو سایہ دار جگہ پر جو ہے، اور لوگوں کی گزرگاہ پر بھی، وہاں پر بھی کرنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان لوگوں کو تکلیف دے گا تو انسان کے اوپر رحمت کیسے آئے گی؟ لعنت کا مطلب یہی ہے کہ رحمت سے دوری۔ تو وہ انسان جو لوگوں کو تکلیف دے گا اللہ کی رحمت اس پر نہیں آئے گی۔ مسئلہ نمبر 19، استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ اوپر والے مسئلے کے مطابق لوگوں کی بیٹھنے والی جگہ پر، لوگوں کی آرام کی جگہ پر بھی اگر کوئی بھی انسان یہ کام کرے گا تو وہ غلط کام کرے گا۔ اکثر لوگ روڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، اکثر مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ روڈ پر بیٹھ گئے یا کسی کونے خدروں میں بیٹھ گئے جہاں لوگوں کی گزرگاہ جگہ ہوتی ہے، لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، لوگوں کی استعمال کی وہ جگہ ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، وہاں پر یہ نجاست والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دیہاتوں وغیرہ میں، اب تو خیر نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھیتوں میں جاتے تھے۔ ہاں، لیکن اب جب واش روم بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، یہ اور اب دیکھیں کہ ویٹنگ روم میں بنا لیے نا انہوں نے، تو خیال رکھیں اس بات کا۔ اچھا، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ویٹنگ رومز میں بھی، وہاں پر بھی جو واش روم بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی خواتین جاتی ہیں، گند مچا کر آتی ہیں، پیمپرز کو یوں پھینک دینا ہے، پیڈز کو یوں پھینک دینا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو ہاسٹل دیکھ لیں، ہاں جی، گند مچاتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چونکہ گندی جگہ ہے اور یہاں پر ہم گند مچا کر جائیں۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، مسلمان بہت مہذب ہوتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 19، استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرے۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فیستنجی بالماء رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، پہلا تو مسئلہ یہ کہ یعنی جو پڑھا ہے ہم نے 19 استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیرے استعمال کریں یا پانی استعمال کریں۔ پانی بھی پاک کرتا ہے اور مٹی بھی پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مٹی کیونکہ جذب کر لیتی ہے، مٹی چونکہ جراثیم کو ختم کرنے والی ہے، تو اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے تو پہلے مٹی استعمال کر لیں، یعنی 3 دفعہ مٹی سے صاف کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر پانی سے پاکی کریں۔ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی بھی پاک کر لیتا ہے، لیکن ٹیشو جو ہے نا وہ پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر آپ اس وجہ سے نماز نہ اپنی چھوڑیں کہ اب تو پاک نہیں ہو سکے، پھر ٹیشو یوز کریں اور پھر اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ گوبر جو ہے یہ عام طور پر اس کے اندر کیڑے پرورش کرنے لگتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو اس سے بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور ہڈی جو ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جنوں بھائیوں کی خوراک ہے، اس کو استعمال نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، اس کے علاوہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا۔ اگلی حدیث ایک پڑھ لیتے ہیں، بس پھر ختم کرتے ہیں۔ ان سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، اچھا، اور یہ جو ہے نا یہی اسی حدیث میں وہ جو کہہ رہے ہیں، انس کہہ رہے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے ہم تشریف لے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بوڑھے لوگوں کی خدمت کے لیے ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ کسی ٹیچر کی، کسی بڑے بزرگ کی، کسی کے بھی بچے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ والدین کو اس معاملے میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کوئی نوکر تھوڑی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بچے مقرر تھے۔ انس جو ہے ان کی والدہ چھوڑ کر گئی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ جب بچے خدمت کرتے ہیں تو اس سے بڑوں کے ساتھ ایک تو ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور بڑے پھر دعائیں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو برچھی آپ لے کر جایا کرتے تھے یہ کام آپ خود کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ برچھی ہوتی ہے نا، کوئی زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے، آپ انسان اس کو کھود لیتے ہیں تو جس سے وہ گڑھا بن جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برچھی لے کر جاتے تھے، وہ خود کھودتے تھے اور آپ اس کے اندر اپنی نجاست کر کے پھر برچھی سے پھر انسان مٹی بھی تو ڈال دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات اب کچی جگہوں پر جو ہے ہوتے ہیں، تو ہمارے واش روم پکے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا انس، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے یعنی میں جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بچے جو ہیں خدمت بڑوں کی کر سکتے ہیں۔ عن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم رضی اللہ تعالی عنہ كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهاها ان نستقبل القبلة لغائط او بول او نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیح او بعزم، رواہ مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ازراہ تمسخر ان سے کہا گیا تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانے کی بھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف ہمیں انہوں نے منہ کرنے سے منع فرمایا، اسی طرح استنجا کرتے وقت بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور گوبر اور ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انہوں نے یعنی وہ نہیں ہوئے کہ دب نہیں گئے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا، یہ تمہارا دین کیسا ہے، کیسا دین ہے جس میں ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے شرمانے کے بجائے بلکہ بتایا کہ ہمارا دین ہمیں یہ آداب بھی بتاتا ہے۔ تو یہ طہارت والے مسائل، اس معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ کوئی بات کا علم نہیں ہے تو پوچھ لینا چاہیے، اور جو اسلام ہمیں آداب سکھائے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔